اس لیے حاضرین و سامعین اپنی زندگی کا مقصد متعین کیجیے، بے مقصد زندگی نہ گزاریے، یہ عذاب ہے، یہ پریشانیاں ہیں، یہ دکھ اور درد ہے، یہ فقط چرند پرند کی طرح حیوانات کی طرح ایک زندگی گزارنا ہے۔ اور جو بندہ با مقصد ہو جاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے مقصد کے تعین کے لیے جب تک وہ دو کی، میں نے پھر آخر میں اس نتیجے میں پہنچا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تو 3 حرف انہوں نے جوڑے، خے، زے، لال اور تے، خضر۔ ہاں، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، خضر۔ اب انہوں نے بتایا جی خیر سے مراد میں خدمت خلق کرتا رہوں گا، زے سے مراد میں ذکر الہی کرتا رہوں گا، تے سے مراد میں تبلیغ اسلام کرتا رہوں گا۔ کہا میں نے یہی اوڑھنا بچھونا بنا لیا، میری زندگی کے یہ تینوں مقصد تھے۔ اسی طرح انسان جب زندگی میں مقصد کا پہلے تعین نہیں ہو رہا تھا، بعض دفعہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا مقصد ہے، ایک تو کٹی پتنگ کی مانی زندگی ہوتی ہے، کبھی ادھر بھٹکنا کبھی ادھر بھٹکنا، لیکن جب مقصد مل جائے تو انسان پھر کوئی نہ کوئی منزل ڈھونڈ لیتا ہے، وہ مقصد کی لگن شوق اس کو منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں ہر انسان اپنے لیے اپنی منزل کا تعین کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا کہ میرا بندہ دنیا میں ایک بھی سانس ایسا گزارے جو ناکامی میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں کبھی بھی ناکام نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ہماری اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ ہماری کوتاہی عمل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نتائج ہماری سوچ، طبیعت اور مزاج کے برعکس ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم زندگی کے میدان میں فیل ہو گئے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں چاہتا ہے کہ میرے بندے آگے بڑھیں اور محنت کریں اور محنت کریں۔ کبھی کبھی وہ ہارنے کا مقصد ہار نہیں ہوتی، اور آپ کے جذبوں کو مزید آنچ دینے کے لیے، جس طرح کسی نے کہا نا کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بمر گیا۔ ساتھ ساتھ سفر منزل شب کا نہیں ہے، یہ سفر منزل شب کا نہیں ہے، یہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر، چھوٹے بڑے بوڑھے سب کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اور وہ صلاحیت اگر کوئی مقصد ہے انسان کا تو اسی کے ذریعے وہ باہر نکل سکتی ہے، ورنہ وہ نہیں نکل سکتی۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ کوئی لوہا پڑا پڑا اس کو زنگ کھا جاتا ہے، اسی طرح بے مقصد آدمی کی جو اس کی کامیابیاں ہوتی ہیں اور اس کے جو ہنر ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں اگر وہ ان کو استعمال میں نہ لائے۔ جی، اب ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اب آخر میں اس کا کنکلوژن پیش کریں گے کہ ہماری جو پیدائش ہے وہ کوئی حادثہ نہیں ہے، وہ کوئی بے مقصد بات نہیں ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنا، ہمارے خالق کا ہمیں اس دنیا میں بھیجنا، اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور اس مقصد کی تلاش ہے۔ اور کئی مقاصد ہماری زندگی کے ایسے ہیں جو اللہ کریم کی طرف سے متعین ہو گئے، ہم نے ان مقاصد کو سمجھنا ہے اور پھر اس مقصد کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کرنی، اور پھر اس کے ساتھ جو ہمارے دنیاوی مقاصد ہیں، جو ہمارے اس دنیا میں آنے کے مقاصد ہیں، جو ہمارے اخروی مقاصد ہیں، ہم نے ان کو بھی پہچاننا ہے۔ دنیاوی مقاصد کئی طرح کے انسان کے ہوتے ہیں، خدمت انسانیت ہو سکتی ہے، اپنی معاشی صورتحال کو بہتر بنانا ہوتا ہے، اسی طرح جو بھی انسان ڈیلیور کر سکتا ہے، اور اخروی مقاصد اس کے ساتھ انٹر لنک کرتے ہیں۔ یعنی آپ دنیا کا جو مقصد حاصل کریں، چاہے آپ مال و دولت حاصل کریں، چاہے آپ عزت و وقار حاصل کریں، چاہے آپ معاملات کو پیش نظر رکھیں، چاہے آپ عبادات کو سامنے رکھیں، چاہے آپ حقوق اللہ کی بجاوری کریں، چاہے آپ حقوق العباد کی کوشش میں لگے رہیں، تو آخرت اسی صورت میں بہتر ہو سکتی ہے کہ ان سارے مقاصد میں کوئی بھی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہمارے معیار سے، ہماری دینی اقدار سے، ہماری اخلاقیات سے ٹکراؤ نہ کھاتا ہو، اس کے ساتھ متصادم نہ ہو، اس کے برعکس نہ ہو۔ جیسے فار ایگزامپل کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار سے معیشت کو بہتر کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن ہم کاروبار اسلامی روایات کے مطابق کریں، اسلامی اصولوں کے مطابق کریں، تو پھر یہ اخروی زندگی کو بھی بہتر کر دے گا۔ لیکن اگر ہمارے اس کاروبار میں، ہمارے اس معاشی آسودگی میں غیر اسلامی اور غیر دینی وہ چیزیں اور معاملات شامل ہو گئے ہیں تو وہ شاید کسی حد تک کوئی ہمیں دنیاوی فائدہ دے دے، لیکن آخرت کی وہ بربادی کا باعث ہوگا۔ جیسے
ایک دکاندار ہے، ایک کاروباری شخص ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اپنے گاہکوں کے ساتھ غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، چیز اچھی بتاتا ہے لیکن ان کو بیچتا بری ہے، چیز کی خوبیاں بتاتا ہے لیکن اس چیز میں وہ خوبیاں نہیں ہوتی، اس میں خامیاں ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک بندہ کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے، کسی ادارے میں کرتا ہے، کسی اور کاروباری مرکز پہ کرتا ہے، تو اب جو اس کی ڈیوٹیز متعین کی گئی ہیں، جو اس کی ریسپانسبلٹیز ہیں، اس کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ معاوضہ لے رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی اجرت لے رہا ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنی ڈیوٹیز نہیں پوری کرتا، جان بوجھ کے کام چوری دکھاتا ہے اپنے مالک کے ساتھ، اپنے کاروباری جو اس کی ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں وہ بددیانتی کرتا ہے، تو اس دنیا میں تو اس کو نقصان ہونا ہی ہونا ہے، آخرت کا بھی یہ نقصان ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا مقصد پہچانیں، ہم سوچیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہماری زندگی کا مقصد فقط جینا ہے، جانوروں کی طرح، پرندوں کی طرح صبح اٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، سارا دن گزار دینا ہے اور پھر کسی بے مقصدیت میں اس دنیا سے چلے جانا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بحیثیت انسان ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ جب ہم اپنی خوبیاں، ہم اپنی شان، ہم اپنا مقام، ہمارے امتیازات اور بہت ساری چیزیں ہم اپنی ذات کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اپنی عظمت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اپنی خصوصیت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، تو پھر ہم یہ بھی تو سمجھے نا کہ اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو دیگر حیوانات سے، پرندوں سے، چرند سے، دیگر مخلوقات سے ہمارا پھر مقصد بھی بڑا ہے، ہمارا مقصد واضح ہے۔ ہم بے مقصد اس دنیا میں نہیں آئے۔ اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو پھر ہمارا مقصد بھی تمام مخلوق سے اشرف ہونا چاہیے، اعلیٰ ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے۔ اس لیے حاضرین و سامعین، اپنی زندگی کا مقصد متعین کیجیے، بے مقصد زندگی نہ گزاریے۔ یہ عذاب ہے، یہ پریشانیاں ہیں، یہ دکھ اور درد ہے، یہ فقط چرند پرند کی طرح، حیوانات کی طرح ایک زندگی گزارنا ہے۔ اور جو بندہ با مقصد ہو جاتا ہے اس کا فائدہ صرف اسے نہیں ہوتا، اس کے گھر والوں کو، اس کی فیملی کو، اس کے بچوں کو، اس کے دوستوں کو، اس کے ملنے والوں کو، اس کے ہمسایوں کو، اس کے ادارے میں کام کرنے والوں کو، اس کے کولیگز کو، پورے معاشرے کو، پوری انسانیت کو اس کے نیک مقصد سے فائدہ ہوتا ہے اور وہ ہر جگہ خیر کا باعث ہوتا ہے۔ اور جس بندے کا اپنا مقصد ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے مقاصد بھی متعین کرتا ہے، اپنے ملنے والوں کو بھی مقصدیت کی طرف لے کے آتا ہے۔ اور جو بندہ خود بے مقصدیت کی زندگی گزارتا ہے تو اس کی گھر میں بھی بے مقصدیت ہی نظر آتی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو وہی مقصد دے گا جو اس کا اپنی زندگی کا مقصد تھا۔ اگر وہ بے مقصدیت کی موت مر گیا تو اس کی فیملی، اس کے بچے بھی یقینی طور پہ اس کی راہ پہ گامزن ہوں گے۔ تو اب آپ اسی وقار ہماری آپ سے گزارش ہے، ہماری آپ سے التجا ہے، آج کے پوڈ کاسٹ کا مقصد یہی ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد متعین کیجیے۔ ہمارے پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے تو ایک انسان کی زندگی کا مقصد کیوں نہیں ہو سکتا؟ اپنا مقصد تلاش کیجیے، پھر اس کی منصوبہ بندی کیجیے اور پھر اس کے حصول کے لیے لگ جائیے، محنت کیجیے، مشقت کیجیے، لیکن یہ یاد رہے کہ ہمیشہ جو مقصد ہے وہ نیک ہونا چاہیے، وہ مقصد اسلامی ہونا چاہیے، وہ مقصد انسانیت کی فلاح کا ہونا چاہیے، وہ مقصد کسی کو نقصان نہیں بلکہ نفع پہنچانے کا ہونا چاہیے، وہ اپنی اصلاح کا ہونا چاہیے، وہ دینی دنیاوی اخروی ترقی کا ہونا چاہیے، وہ اللہ کریم کی بارگاہ کی رضا کا ہونا چاہیے، اللہ کریم کی خوشنودی کا ہونا چاہیے، وہ آخرت کی کامیابی کا ہونا چاہیے۔ امید ہے آج کا یہ پوڈ کاسٹ پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ شہباز صاحب کے اختتام فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں متعین کر دیا، بے شک میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور سنت پہ عمل، یہی ہمارے زندگی کے مقاصد میں ہماری کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے، اور ہم اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں زندگی کے لوگوں کے مختلف نصب العین ہوتے ہیں، جیسے کسی نے کہا بابر بعیش پوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ اے بابر دنیا میں عیش و عیاشی کر لے، عشرت کر لے، اس دنیا میں دوبارہ تھوڑا آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقصد متعین کیا ہے، مومن کے لیے، کہ بے شک میرا مرنا اور میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ آخر میں وسلام۔